السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میری محبت کا محبت جواب دے، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویہ چھوڑ مثبت جواب دے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، منزل انہی کو ملتی ہے جنہیں منزل کی تلاش ہوتی ہے۔ میں نے یہ جملہ شروع میں کیوں بولا ہے؟ مجھے پوری کانفرنس سننے کا موقع تو نہیں ملا، لیکن کانفرنس کے مزاج سے جو بات سمجھ آئی ہے وہی میرا موضوع ہے، اگرچہ موضوع میرا کچھ اور تھا۔ دل چاہ رہا ہے کہ تقریر رہنے دوں اور سوالوں کے جواب جتنی دیر آپ اس میں چل سکے، ہمت ہے آپ لوگوں کی۔ اللہ کی رحمت اور توفیق کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں۔ رات ڈھل گئی مگر آپ کا ذوق اور شوق ویسے ہی اسی چوبن پہ۔ کوئی عمرے دا ٹکٹ تو نہیں کر دیا؟ جی 2 سال پہلے دیتا ہے۔ کوئی سائیکل موٹر سائیکل بھی اور ایک گھڑی دیتی اج جی ہو گئی؟ مسعود عالم صاحب نے جی ہو گئی؟ جی ہو گئی۔ پھر بھی بیٹھے ہیں۔ مینوں ویسے مل سکتی آئے بڑے عمران بھائی کچھ سفارش کر دو، شاید میں بھی اللہ کا کر دیکھوں۔ میں نے یہ باتیں کسی وجہ سے کی ہیں۔ اگر آپ عمرے کی نیت سے آتے ہیں کانفرنس میں، عمرے کا ٹکٹ نہ بھی نکلے تو اللہ ثواب دے دیتے ہیں، یہ میرا ایمان ہے۔ منزل انہی کو ملتی ہے جو متلاشی ہو، حق بھی انہی کو ملتا ہے جو حق تلاش کرتے ہیں، وگرنہ میں ایک درد رکھنے لگا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ پیغمبر انقلاب کانفرنس ہے، اور انقلاب نام ہے کسی بھی چیز کو الٹا دینے کا، پلٹا دینے کا۔ مجھے پانی پینا ہے یہ بوتل دے۔ جی بوتل آ گئی ہے، ڈھکنا بھی چاہیے۔ مجھے پانی پینا ہے اور آپ سارے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ یہ سائیڈ تنگ ہے، بندے کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا پانی ادھر سے پیا جائے۔ پانی، یہ سائیڈ کھلی ہے، یہ جگہ تنگ ہے، تو مجھے پانی ایسے پینا چاہیے، اور میں کیمرے کے سامنے یہ شروع کر دوں تو کل یہ وائرل ہوگا کہ اعلان یہ ہوا تھا کہ پروفیسر ہے، اعلان یہ ہوا تھا کہ ڈاکٹر ہے، اعلان یہ ہوا تھا کہ حافظ ہے، اعلان یہ ہوا ہے کہ عالم ہے۔ انہوں یہ نہیں پتا پانی کدھا پیدا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہنسیں گے کہ اسے یہ بھی علم نہیں کہ بوتل کیسے پکڑنے۔ یقین کرو دنیا بوڑھی ہو گئی ہے، جدوں انہوں نے دین دے مسئلے دا پتہ نہیں نہ ہوندا تو ساڑھے بھی کہا کے ہس دینے کہ بابا بوڑھا ہو گیا، انہوں یہ نہیں پتا بھی حق کی ہے۔ میں لگا ہوں پینے، لگی ہے پیاس۔ یار کوئی تو سیانا اٹھ کے کہے گا پاجی انہوں سیدھا کر لو۔ میں نے سیدھا کر لیا، میں لگا ہوں پینے۔ کوئی کہو سر جی اکھاں کام نہیں کر دی، پانی تک پہنچنا ہے، منزل ہے، پیاس سے بجھانی ہے۔ ڈھکنا تو کھول لیں۔ میں اڑ جاتا ہوں، میں اپنی ضد کا عام مالک ہوں، میں اپنی انا کا مالک ہوں۔ ساری دنیا مل کے ڈھکنا کھول بھی دے تو مجھے پلا نہیں سکتی۔ سر جی دین اور حق بڑا غیرت مند ہے، اس سے کوئی ایک دفعہ استغنا برتے یہ ہزاروں میل دور رہتا ہے۔ پیاسے کو چل کے آنا پڑتا ہے،
तड़प लेकर के वो रूम से आए थे तो सुहैब बने थे, वो एक हबशी थे। आमिना के लाल के पास आए थे तो बिलाल बने थे, वो फारिस के सलमान थे। तड़प लेके आए थे तो अहले बैत का फर्द बन गए। बाकी अल्लाह से अपना ने नसीबे पे खुश हुआ करें। मैं बड़ा ही खुश होता हूँ, आप सोच नहीं सकते। मुझे हर वक्त बच्चे पूछते हैं आपको खुशी किस चीज की चढ़ी रहती है, मैं बता नहीं सकता। क्या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें ऐसा माहौल दिया, ऐसी मजलिसें दी, ऐसी महफिलें दी जहां पूरा दीन बताया जाता है। पूरा दीन, हर दिन हर रात कॉन्फ्रेंसेस में, लेक्चर्स में, गुफ्तगू में, बयानात में, खिताबात में आप सोच नहीं सकते कि हर मजलिस का उन्वान नया, हर गुफ्तगू का मौजू नया। और मुकम्मल दीन मेरे मदारिस के अंदर अलिफ से लेके या तलक, अलहम्द से लेके वन्नास तलक ये पढ़ाया जा रहा है। तो अपने नसीबे पे राजी हूं, वगरना कुछ लोगों के मौजूआत ही महदूद से होते हैं। और उन महदूद के अंदर भी गुस्सा ना कीजिएगा, दोनों मक्खियां हैं, दोनों ही मक्खियां हैं। एक मक्खी ज्यादा खूबसूरत है, मगर उसे छोड़ के देखें, एक तरफ खुशबू रख दें, फूल रख दें, यही फूल, नीचे वाले नहीं। नसीब अपना अपना है वो भी फूल, वो इंसान के बनाए हुए हैं, ये रहमान के बनाए हुए हैं। फर्क इतना है, जो शरीयत इंसान इंसान के लिए बनाएगा, बड़ी बड़ी लगेगी, मोटी मोटी सेहतमंद लगेगी, वो पै थले। बच्चा तो धोखा खा सकता है मगर समझदार नहीं, उनमें खुशबू नहीं आ सकती, ये तरावत नहीं आ सकती, ये नजाकत नहीं आ सकती। उम्र भले थोड़ी है मगर है असली। लोगों, उस मक्खी को आप जब उड़ाएंगे ना तो फूल पे बैठेगी, उसे कहते हैं शहद की मक्खी। दूसरी को फूल भी रख दे तो इन पे नहीं बैठेगी, वो गंदगी पे बैठेगी। सारा जिस्म साफ है, छोड़ के फोड़े पे बैठेगी, पीप पे बैठेगी। आपकी नेचर कहां बैठती है, ये चेक आपने करना है, मैंने नहीं करना, ये मैंने नहीं करना। हम सिर्फ दावत दे सकते हैं, हम सिर्फ आवाजा लगा सकते हैं। ये जबरदस्ती का सौदा तो है। कुछ बेचारों के नसीबे में कीड़े ही है ना, एक वो है जो रेशम बना रहा है और एक वो है जो गंदगी के गटरों के अंदर भी कीड़े ही है। सर जी रब का शुक्र करें, मैं हैरान हूं कि जो फिरौन की मजलिस में बैठते थे, फिरौन तो सीधा सीधा कहता था ना रब्बुकुमुल आला, वो लॉजिक देता था। ये फसलें मैंने जो नहरें निकलवाई उनकी वजह से, ये मार्केटें जो मैंने इंजीनियरिंग सिखाई है उसकी वजह से, ये जितनी लचपच है जिंदगी में मेरी वजह से है। कौन है मिस्र के अंदर और अना रब्बुकुमुल आला व मा रब्बुल आलमीन, कौन है आप? उसकी मजलिस में बैठ के मूसा को गालियां देते। अल्लाह का शुक्र करें आपको वो मजलिस मिली है जहां गाली का तसव्वुर नहीं है, और अगर है तो गलती है। जहां गाली का तसव्वुर नहीं, इवन के गाली का जवाब भी गाली नहीं, गंदगी को गंदगी से नहीं धोया जाता, कालख नु कालख नाल नहीं मुकाया जाता। उन बेचारों ने पढ़ा ही यही है। नमरूद की मजलिस में बैठने वाले बस एक ही बात कहते थे कि बाबा इब्राहिम यार पता नहीं इनको की हो गया, आगे चले। यार मैं बड़े दुख के साथ ये बात आज कह रहा हूं, मैंने ये मजलिसें जिंदगी के बड़े साल देखी। मेरा बचपन मैट्रिक तलक इन्हीं मजलिसों में गुजरा। उन मजलिसों में पढ़ाने वाला और बोलने वाला भी सीने में बोझ, उसको बस पढ़ाया ही है, उसने पढ़ी है, उसने पढ़ी है। जो आगे पढ़ा रहा है, जो बर्तन के अंदर है वही बाहर आएगा ना, इसमें से चाय नहीं निकल सकती।
جو ہے وہ آئے گا. اسے بتایا کیا گیا ہے. مجھے جتنا دکھ اس ذاکر پر، ان کے جسے وہ عالم کہتے ہیں اس پر اور عوام پر ہوتا ہے، شاید کسی پہ نہیں ہوتا. انہیں بتایا ہی یہ گیا ہے کہ فرعون چھوٹا کافر تھا معاذ اللہ، عمر اس سے کہیں بڑے تھے. سوچے محرومی بیان کرنے والے کی بھی اور پڑھنے والے کی بھی، سننے والے کی بھی. ان مجلسوں میں بیٹھ کے جب دن رات، آپ نے سنا ہے نا فرعون ایسا تھا. فرعون کا نام سن کے آپ کے دل میں کوئی اچھے جذبات نہیں آتے. ان کے بچوں کی گھٹی میں ہی فرعون اتنا برا نہیں پیش کیا گیا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں میں جناب عمر، جناب صدیق، جناب عثمان اور جناب امیر معاویہ کو پیش کیا. دوسری طرف آئے میرے جتنے بریلوی بھائی ہیں، میرا ننیال بریلوی ہے، اور میں اسی درد کے ساتھ، جس درد میں 10 سال 1.25 لاکھ زہری اور باطنی گدیوں کے قدموں میں بیٹھا ہوں، علم لیا ہے، پڑھا ہے، عمل دیکھا ہے، رویے مطالعہ کیا ہے. جہاں محتاج کو غنی کر کے پیش کیا جائے، بچوں کا کیا قصور ہے؟ ابے کا تعارف اماں کرواتی ہے. میں اپنے باپ کی قدر کیوں کرتا ہوں؟ میری اماں نے کہا کہ بہت اچھا ہے، یہ تیرا باپ ہے، میرا ہسبینڈ ہے. میرے میں عزت بنی. ان گھروں میں باپ کی عزت نہیں ہے جہاں ماں کہے کہ تھوڑا پیو چکا نہیں. بھلے وہ وقت کا امام کیوں نہیں. میں ایسے علماء کو جانتا ہوں، آپ یقین کریں جن کے قدموں کی خاک گھول کے پینے میں بھی ہم فخر محسوس کریں. ایسی ہستیاں جو تہجد کے لیے بھی اپنے شاگردوں کو اٹھاتی تھیں تو اللہ کی قسم پاؤں کے اوپر انگوٹھے پہ ہاتھ رکھتے. یار استاذ ہو، شاگرد کے پاؤں پہ ہاتھ رکھو، یہ کوئی چھوٹی عظمت ہے؟ اور گھر میں اس کا تعارف کیا ہے؟ تہاڈا پیو ظالم جے نے میرا کماریا تو تسی ایدے والی فیلڈ 'چ نہیں جانا. آپ نے سنا ہوگا کہ مولویوں کے بچے مولوی نہیں بنتے، علماء کے بچے علماء نہیں رہتے. ہمارے اکثر پیشوں میں ہمارے بچے ہمارے باغی بن گئے ہیں کیونکہ گھر کے ماحول نے بچوں کا ذہن بنایا ہے، تعلیم نے بنایا، تربیت نے بنایا، اسکولوں نے بنایا، کالجز نے بنایا، یونیورسٹیوں نے بنایا، نصاب نے بنایا. یہ تھوڑا برا جملہ ہے کہ پاکستان چنگا نہیں. میں نے روئے زمین پھر کے دیکھی ہے. اعجاز کے بعد اگر کسی زمین کو اعزاز ہے تو پاکستان، جسے رب نے کلمے کی بنیاد پہ دیا ہے. کلمے کی بنیاد. میں نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت یہ کی ہے کہ بیٹا مدینہ بہت اچھا ہے، لو کانوا یعلمون، والمدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون. اگر ان کو علم ہوتا، اگر یہ مدینے کی قدر جانے، بہت اچھا ہے. ایک موقع آیا تھا فیصلہ لینے کا، والد صاحب کو بلایا گیا اور وائس چانسلر نے بلا کے مدینہ یونیورسٹی کے نے کہ آپ اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑ دیں، ہم کچھ کام مل کے کرنا چاہتے ہیں. والد صاحب کا صرف ایک جواب تھا، میں نے پڑھنے بھیجا ہے، علم کے لیے، کام کے لیے نہیں بھیجا. 33 ویزوں تلک کافر چلی گئی. خرچہ ہمارا ہوگا، ہنر اس کا ہوگا، کیلی گرافی میں، خطاطی میں. جتنے بھی تمہارے پیچھے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، لائف ٹائم کے لیے لکھوا لے. والد صاحب کا صرف ایک جواب تھا، بیٹا مدینہ بہت اچھا ہے لیکن کاروبار کے لیے نہیں، ہمارا ذوق یہ نہیں. قوم کی امانت ہے، تو نے لوٹانی ہے، واپس آنا ہے پاکستان سے. اچھا کوئی اور ملک نہیں، کیونکہ جس نے مجھے قال اللہ و قال الرسول کی فضائیں دی ہیں، ادائیں دی ہیں، میں ان کا مقروض ہوں اور زندگی بھر کے لیے. اللہ کا شکر ہے میرے گھر کے اندر ایک ہی بات ہے کہ پاکستان جو مرضی ہو جائے، مہنگائی کہاں نہیں ہے. بیگم کہنے لگی بڑی مہنگائی ہے. عمرے پہ گئے، میں نے ذرا مسئلہ بنا میڈیکل کے لیے گئے تو ضربے تقسیمیں تو شروع ہو جاتی ہیں. اتنے بہت کوک مہنگی ہے، کنے کی دی
1.5 لیٹر پونے 2 لیٹر وہاں ضرب تقسیم لگا کے مجھے ایک امیر ترین بندہ یار کی کریے کی پینی ہے 900 دی دیتے کو پاؤں گی اور جاؤ رب کا شکر کرو. برائیاں بیان کرنے والے گھٹی میں ڈال دیا گیا کہ پاکستان میں یہ تو نے منفی سائڈیں دیکھی ہیں تجھے برا لگے گا. جب نبی کے یار ہی بتائے 4 گئے ہیں تو باقیوں کو کون مانے گا؟ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے کہ جن کو صرف گالیاں سکھائی گئی؟ انہیں بتایا گیا کہ انہوں نے زیادتی کی ہے، انہیں بتایا گیا کہ انہوں نے جگیریں ماری ہیں، انہیں بتایا گیا کہ یہ دشمن تھے. ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے یک طرفہ سنا ہے اور ہماری غلطی ہے کہ ہم نے بھی بیٹھ کے یک طرفہ ہی سنایا ہے. کچھ وہ کھچے رہے کچھ ہم تنے اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا کس رشتہ چاہ کا. کاش آپ کسی اور سے بھی سنتے کہ اگر سیدہ فاطمہ میرے پیغمبر کی بیٹی کی جاگیر چھین لی تھی تو کیا وہ جاگیر صدیق نے اپنی بیٹی کو دے دی تھی؟ اگر یہی جاگیر جناب فاروق نے لے لی تھی اور پیغمبر کی بیٹی کو نہیں دی تو کیا یہ جاگیر وہ اپنی بیٹی حفصہ کو دے گئے تھے؟ سنیے ساری دنیا پوچھے گی لاجک والے کہ یار بے نظیر اگر واقعی دشمنوں نے ماری سی تے چودھری زرداری دا اپنا تے دور آیا سی اگر وہ مخلص ہوتا تے قاتل پھڑے جا سکتے. سر جی اگر ایسا ہی مسئلہ تھا تو جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، دنیا مانتی ہے، انکار ہی نہیں. وقت بھی ملا، مہلت بھی ملی، ٹائم بھی ملا، طاقت بھی ملی، عروج بھی ملا، شہرت بھی ملی، نسبت بھی ملی، محبت بھی ملی، علم بھی ملا. یہ جاگیر انہوں نے اس وقت اپنے بچوں کو کیوں نہیں دے دی؟ لیکن پوچھے کون؟ اے سوال نے میں اتوں مڈ بنے ہیں. اللہ کا شکر ہے قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے سوال و جواب کا. یسألونک، محبوب ہی آپ سے پوچھتے ہیں. اللہ نے ان کو ڈانٹ نہیں دیا، جہاں سوال غلط تھا جواب درست کر دیا، جو انہوں نے پوچھا تھا اس کا جواب دے دیا. سوال کی نوعیت کیا تھی، حقیقت کیا تھی، وہ سب بتا دی. لیکن ہم نے ذہن یہ بنایا پوچھنا ہی نہیں، گل ہی نہیں کرنی، کان بند کر لیں. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، ہم انسان ہیں، ہم جنتی ہیں، باقی سب جہنمی ہیں. ایسے ماحول میں لوگ کیا کریں گے؟ وہ آپ کی یہ کاروبار اور پیٹ کا مسئلہ نہ ہو اللہ کی قسم تو تسی ریڑیاں دے بھی لکھ کے لایا ہوا ہے فلانا ہے تے فلانا ہے اے دے کولوں ہم لینا نے اے دے کول نہیں لینا، اسے دینے اسے نہیں دینے، اسے پانی بھرنے دینا اسے نہیں بھرنے دینا. یہ تو کوئی تھوڑا بہت پیسے کا میٹر بیچ میں آ گیا ہے، ڈیڑھ دا مسئلہ ہے جنہوں لے کے تو لوگی دین چ لڑی جاندے نے، باہر دنیا چان کے بالکل برابر نے، ساری چلن ہے. اب گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ سمجھیے گا، آپ اللہ کا نا شکر کیا کریں. شکر اللہ ایسی مجلسیں دی ہیں اور یہ کانفرنسیں ان کا کوئی اور فائدہ نہ ہو، ان کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو یہاں بیٹھ کے اللہ کی پیور توحید ملتی ہے، خالص. بھابیاں کو لپا میں تو مکھن خالص نہ لبے، دودھ دی میں گارنٹی نہیں دینا، کیوں باجی؟ لیکن یقین کرو جدوں دی ہوش سنبھالی ہے تو میں دوجا پاسا سارا دیکھے ہے، ددیال دیوبندی، ننیال بریلوی، یار بیلی شیعہ تے کئی سارے وچ سجن مرزائی. تو پتا ہے کہ جٹاں جوابہ ہوں نے تے آج جنی بارڈر دی پٹی ہے ایک وقت گزرا ہے، کون سا شبہ ہے کون سا شک ہے؟ شک تو پڑھ ہی جاتا ہے نا. ٹوری جاندی رسی تے بسا اوقات ساکن رسی تے بندے نو شک پہ جاندہ کتے ساپت نہیں. تے کئی دفعہ پاؤن لگی سا ہاتھ مچھی نو تے نانگ میرے ہاتھ آیا، تے توڑن لگی سا میں پھول گلابو تے کنڈے نے زخم لگایا. ہو جاتا ہے. سر جی کانفرنس سے سنتے ہو، اللہ کا شکر کر کے اٹھا کرو کہ توحید خالص ملتی ہے، عقیدہ خالص ملتا ہے. عقیدہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں؟ 99. معذرت کے ساتھ
3-4 راتیں ہو گئی ہیں مسلسل جاگتے ہوئے، وگرنہ مجھے نہیں مناسب تھا ایسے بیٹھنا۔ جی اللہ کے نام ہے 99۔ میں کہاں کہ میری جیب چو پتر نو کہاں کہ جا یار 99 روپے کڈ کے نہ تے لیا، تے جیڑا 99 لے لے گا نا انہوں اتھو ایک ماڑا جا کوئی چھوٹا موٹا شوارما لب جائے گا یا کچھ مل جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری پاکٹ میں صرف 99 ہی ہیں۔ یہ آپ کو اہل الحدیث کے سٹیج سے پتہ چلے گا کہ اللہ کے نام صرف 99 نہیں، رب کے ناموں میں سے 99 نام ایسے ہیں جن کو ایمان اور یقین اور عقیدے سے یاد کر لیا جائے، ازبر کر لیا جائے اور ان کے مطابق اپنا عمل کر لیا جائے تو جنت پکی ہے۔ وگرنہ اللہ کے نام کتنے؟ محبوب خود ترلے دیتے ہیں، اللہ کو واسطے ڈالتے ہیں، وسیلے ڈالتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک۔ یہ حدیث پڑھے بڑے لوگوں نے ہیں، لیکن سٹیج پہ آ کر کے ریالٹی بیان کرنا مشکل ہے، مشکل ہے۔ باجی مولوی نو جدو دانیاں تے رکھیا ہے تے تنخواہ تے رکھیا ہے، انہیں دوجیاں دیاں بولیاں تھوڑیاں بولنیاں، انہیں تے قصیدے پڑھنے نے صدر دے، جنہیں نیلا تے گولڈن نوٹ بکھاؤنا ہے، گلہ تے ہو دیاں ہونی ہیں، موڈ اسے دے مطابق سوینگ ہونا ہے۔ حق تب بولتا ہے جب لا ریب یقین ہو کہ میرا خالق اللہ ہے تو مالک بھی اللہ ہے، چونچ اس نے دی ہے تو دانا دے گا۔ یہ میرا رزق کا ایک مین گیٹ بند کر رہے ہیں تو مجھے پریشان نہیں ہونا، اللہ نے پتہ نہیں اگے 10 گیٹاں لی دینی۔ ایسی بات نہیں ہے، اگر ایمان ہو تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید خالص، اللہ کے نام لے لیں۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ، جو بھی تو نے اپنے نام رکھے ہیں، کسی کتاب میں اتارے ہیں، کسی فرشتے کو بتائے ہیں، قریبی مقرب کو بتائے ہیں، کسی پیغمبر کے سینے پہ اتارے ہیں، یا اللہ اوستأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا تیرے علم غیب میں تو نے اپنے وہ نام صیغہ راز میں رکھے ہیں، اللہ تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ۔ فرشتے کتنے ہیں؟ یہ سوال کسی بھی پیپر میں دے کے دیکھ لیں، بچوں کا جواب ہوگا 4۔ بچوں کا جواب ہوگا 4۔ ان میں سے جبریل کا نام قرآن مجید میں ہے، اور میکال کا نام قرآن مجید میں، اسرائیل دا نا نہیں ہے گا ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ، جہنم کا فرشتہ، داروغہ جہنم، مالک۔ اللہ نے جو بتائے ہیں نا ہمیں وہ پتہ ہے، کسی نے اسرافیل یہ وہ دیگر چیزیں، مجھے ایک کہنے لگا جی آدم علیہ السلام کا نکاح کنے پڑھایا سی؟ میں کیا جی ابابیل علیہ السلام کہندا جی نا تواڈے کولوں پہلی دفعہ سنے، میں کہ میں اس سوال دا جواب بھی پہلی دفعہ دیتا، کہندا جی دا حوالہ، میں کہ جتھے اسرافیل لکھیا اتھے ہی ہے، ابابیل کیوں ہے؟ میں کہ جی اول چوں، اول چوں کیوں ہے؟ نکاح پہلا ہے۔ وہ آدم علیہ السلام دا نکاح اللہ نے قرآن چ نہیں ذکر کیتا، مینوں کرن دی ضرورت کی ہے تے او گلاں پوچھن دی لوڑ کی ہے جڑیاں رب نے دسیاں نے۔ دین بڑا سادہ ہے، جو رب نے اتارا ہے، جو وہی ہے، جو پہنچایا ہے الحمدللہ، جو رب نے نہیں بتایا رہنے دو۔ زیادہ عالم نہ بنو، زیادہ تفتیشی نہ بنو، زیادہ میڈیا مین نہ بنو، کیمرہ مین نہ بنو، مائک ہاتھ میں آ گیا ہے تے اے دے نال چمبڑ نہ جاؤ، تھوڑا جہا حوصلہ رکھو، کام اپے سیدھا ہو جاؤ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو جو بتایا ہے نا، میری مساجد اور مدارس کے ائمہ، خطباء، اساتذہ، محدثین، معلمین، شیوخ الحدیث، شیوخ التفسیر، پورا سال 12 مہینے 366 دن 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن پڑھ کے بھی خوش ہوتے ہیں، پڑھا کے بھی خوش ہوتے ہیں، پڑھ کے بھی خوش، پڑھا کے بھی خوش، مان کے بھی خوش، منوا کے بھی خوش۔ آپ کو ایک بات بتاؤں،
میں آج تقریر نہیں کر رہا، میں آپ لوگوں کی اس محبت کو کیش کر رہا ہوں جو رب نے آپ کو دی ہے، کہ پھر شکر کرو کہ آپ کو ان مجلسوں میں پیغمبر کی سیرت بھی خالص ملتی، سنت بھی خالص ملتی ہے، پورا دین خالص ملتا ہے۔ اور جملہ نوٹ کرو، گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اور یہ ان مجلسوں میں آ کے جنہیں اہل الحدیث کی مجالس کہتے ہیں، ہر پاس ہے نا کھجور 2 نمبر نہیں چلتی، چلاؤن لگن باقی کھا لین کے، مولوی صاحب نو 1 نمبر لب کے دینا، چیک کرے جی، سب نو پانی ملا کے ملاوٹ کر کے پلا دین گے، مگر مولوی صاحب نے نہیں، انہوں نے زمزم خالص دیا ہے۔ چیک کر کے دیکھ لیں، ہوتا ہے اکثر ایسے ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے کہ یہ دین کے دائی ہیں۔ مولوی نو شرم نہیں ہونی پہ اتنے بہ کے انہوں نے دین خالص دے دینا، ضعیف واقعے سنائے گا، لطیفے سنائے گا، کہانیاں سنائے گا، واقعات سنائے گا، اقوال کو زرعی کہہ کے گولڈن کہہ کے پیش کرے گا، ضعیف روایات، موضوع روایات، من گھڑت، یہ رب کا دین نہیں ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اگر یہ تحریک، اگر یہ دعوت، اگر یہ فکر، اگر یہ سوچ کسی کے پاس ہے تو یہ رب نے شرف اہل الحدیث کو دیا ہے۔ جملہ نوٹ کر کے جانا، زندگی میں کبھی سوچا نہیں ہے کہ ضعیف روایت بیان کرنی ہے، اگر ہو جائے لاشعوری میں سوچا نہیں ہے کبھی من گھڑت اور موضوع روایت صرف گفتگو کو سجانے کے لیے، داد لینے کے لیے، بلے بلے کروانے کے لیے میں نے بیان کرنی ہے، موضوع کا حسن بن جائے گا، ہیں پڑھی ہیں، ہزاروں ہیں، لیکن کبھی ہاتھ لگانا تو دور، دیکھنے کی خواہش بھی دل میں پیدا نہیں کی، دیکھوں تو کیوں دیکھوں، لوں تو کیوں لوں، اور پیش کروں تو کیوں کروں۔ اگر کبھی زندگی میں بیان ہو گئی ہے، مر بھی جاؤں تو میری قبر کے اوپر ایک کتبہ لکھ دینا، اگر مرنے کے بعد بھی کوئی میری کسی گفتگو میں ایسی چیز ملے تو میرا رجوع ہے، میں غلط کو پیش کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، میں غلط کی ترجمانی کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ یار میرے تو باپ سے غلطی ہو، میں اس کی بھی دلیل نہیں دیتا۔ کچھ لوگوں نے کیتا ہے اس دفعہ، بلکہ ہر دفعہ کرتے ہیں، کہتے جی تواڈے نواب صدیق الحسن صاحب نے لکھا ہے، میں کیوں فرشتے نا؟ نہیں، پیغمبر ہے؟ نہیں، وہ ہمارے لیے امام ابو حنیفہ کی طرح ہیں جیسے ہم مانتے ہو؟ نہیں، انہوں نے جو صحیح لکھا ہے دلیل ہے، الحمدللہ۔ دلیل نہیں ہے، کسی لفظ سے دھوکہ مت کھانا، میرا سکا باپ بھی کہے مگر پیغمبر نے وہ بات نہیں کی ہے تو میرے لیے معتبر میرا پیغمبر ہے، میرا باپ نہیں ہے۔ میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، ابو ہے، میں نے ابو جان کہنا ہے، لیکن دین کا سہرہ ان کے سر پہ رکھ دوں، ان کی وجہ سے پیغمبر کے دین میں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ ان بیچاروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، ضعیف روایت، موضوع کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا۔ مثلا ایک اور دھوکہ ہے، یہ جو بیٹھے ہیں نا منکرین حدیث، یہ جتھے بہندے نے نا انہاں نوں سارے نوں ایک ہی گل دسی جاندی جی حدیث ہوندی کوئی نہیں، یہ 250 سال بعد لکھی گئی، یہ 250 سال بعد لکھی گئی، اے فلاں دور چ لکھی گئی۔ وہ کتے ساڈے کول 2 منٹ بہ پوچھ ہی لے، کتے عقل نو کھلا ہی رکھ، تینوں ایڈی پیاس لگی ہے، تلاش منزل ہے، ایداں تو نہ کر۔ تو جے سدھا بھی ہیں تو بڑی اچھی سوچ، مثبت سوچ اور تعمیری سوچ لے کے بیٹھا ہے، سونے ٹکن کھول پھر چا سونی، جدن تو ٹکن کھول کے بہ گئی ہوں نا تینوں سمجھا داں گے، ہو گیا ہی کٹ۔ تو جے نہیں آ سمجھاواں، کہیں دینے جی 250 سال بعد پورے قرآن دی کوئی ایک آیت حافظ پڑھے او دے نال کانا خلقہ القرآن، میرے پیغمبر کا فرمان بھی دکھاؤں، حدیث بھی دکھاؤں، عمل بھی دکھاؤں یا تقریر دکھاؤں، جو قرآن میں رب نے بولا ہے میرے پیغمبر نے تولا ہے، تے گواہی کر دی بیوی دی ہے، نہ ساڑیاں بیویاں سن تے نہ اسی سب، کی خیال ہے؟ میں پوچھ بیٹھا کہ سیرت کانفرنس سن دیا اتنی عمر ہو گئی جے کوئی ایک ادھا بندہ تے دسو آپ نے کیا منافق دی پکی نشانی ہے کہ لڑے گا تو گال کٹے گا، جنہیں گال نہ کٹی ہو۔ پیغمبر انقلاب بدل دے سی نا،
اگر گال دی عادت ہے تو اج آپ بدلنی ہے انشاءاللہ۔ ایسا ایک بندہ دے دو پوری پری سیرت کانفرنس جڑا اٹھ کے ظفر نو کہاں میں بھائی بہت تھک گئے ہو، تہاڈی بھی بڑی محنت ہے محبت ہے، اکھاں کھولو ذرا کیمرہ مارو اس بندے وال جڑا کہندا میں کدی گال نہیں کڈی۔ کون جی؟ نہیں بھاجی اگر محبت نال چک بھی لین گے اسی انہیں ٹیسٹر لا لینا۔ اسی اس ملک چ جمے ہیں جتھے بوٹا گالاں پھر کہندے بوٹا گالاں نہ کڈے۔ ہاں جی، ایک نے ہاتھ چک لے کہندا کہ میں کدی نہیں گال کڈی۔ میں کہا بھاجی کیمرہ لاؤ، کیمرہ لاؤن لی جلدی نال اٹھے نہ، وہ ظفر صاحب نہیں سی، اور میں کہا کیمرہ وہ لاوے جنہیں آپ کدی گال نہیں کڈی۔ اگر یہ اصول ہوندا کہ ججاں عدالتاں چ او جج بیٹھ گئے جنہاں کدی جرم نہیں کیتا تے عدالتاں ویلیاں نہ ہوندیاں۔ ایک بھی نہیں ملا، ایک ملا کہنے لگا میں نے نہیں۔ میں کہا جی اج تو میں کانفرنس تے آیا، تانوں میں ملن انشاءاللہ آواں گا۔ حضور نے کہا ایک صحابی نو کہ غصہ نہیں کرنا، یہ بے انقلاب اس کی تاریخ میں لکھا ہے۔ یہ گالی والی بھی صحابی کی بات ہے۔ محبوب نے کہا گالی نہیں دینی، وہ صحابی کہتے ہیں پوری زندگی انسان تو درکنار میں نے کسی حیوان کو بھی گالی نہیں دی۔ یہ ہوتا ہے انقلاب۔ ایک دفعہ سنے ہیں صحابی آئے تو 3 دفعہ کہنے لگے حضور میں نو درس دے دو، تسی 3 دفعہ آفر کی تھی نا بھئی آ نظم سنا دو، آ نعت سنا دو۔ تو جے خطیب صاحب کہہ دیندے نا کہ گولڈن نوٹ دو ایڈی محبت ہے تو میں اگلی آفر پوری کرنا، اتنے کم کر سکتے۔ 3 دفعہ پوچھا تو حضور نے 3 دفعہ کیا کہ غصہ نہ کریا کر۔ اتنے میں کسی بیٹھے چنگے بھلے بندے نو کہاں نا، وہ بھائی نے ہاتھ چک لیا کہندا میں کدی غصہ بھی نہیں کیتا۔ تواڈے چوں بھی کوئی ہے تو دس دو ہنے ہی۔ میں وہ دل تھوڑا جہا گھور کے کہ میں منہ کیمرے وال کر ذرا، مینوں کی گھورن ڈیا کدی نہیں کیتا، انہیں جی غصہ کر گیا مینوں بلاؤن کداں ڈے جے۔ ایک اور نے کہا میں نے کبھی غصہ نہیں کرا، گواہی لے لے محلے سے۔ میں کہا محلے چوں گواہی نہیں لینی، میں جدن گھر آیا شادی شدہ جی، کہندے جی، میں کہا میں باجی نو پوچھنا، کہندا جی پھر تے سر جی شکر کرو، موضوع میرا ہے شکر کرو کہ اللہ نے آپ کو وہ مجلس دی ہے جہاں دین ملتا ہے، پورا ملتا ہے، ادھورا نہیں۔ بد عملی یہ کوئی گنجائش ہے، بد عقیدگی چ گنجائش کوئی نہیں ہے۔ اتھے عملہ تے ہونے نہیں نبیڑے تے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، اے مالی یا فاطمہ، یہ ہے عقیدہ۔ فاطمہ ہو سید زادی ہو، آزادی سید زادی کو بھی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، علی کی اہلیہ، حسنین کی امی جان اور جنتی عورتوں کی جو ہے، پھر بھی اتھے عملہ تے ہونے نہیں نبیڑے۔ اے سوچ نہ لے کے جائیں کہ محمد میرا بابا نے، امام الانبیاء نے، ایسی چیز نہیں ہے۔ تو دوستو اللہ کا شکر ہے اس سٹیج سے آپ کو توحید خالص ملتی ہے شرک کے بنا، یہاں پہ سنت ملتی ہے خالص بدعات کے بنا، عقیدہ ملتا ہے خالص ملاوٹ کے بنا، اخلاص ملتا ہے پورا ریا کے بنا۔ اخلاص نہ ہوئے تو اسی تانوں کہیے جتھے لگے ہو لگے رہن دو، ساڈا ٹھڈ کوئی نہیں۔ جڑے مینوں سوال آئے نا مینوں ہاسا آن ڈیا بھی شاہ صاحب دی پوری گفتگو دا لبے لبا بھی ہے سی کوئی اسی 2 نمبر مال نہیں کھاندے تو دین چ بھی 2 نمبری نہ کرنے نہ کرن دینے، آئی تے گھر چ ایک ادھا بندہ ہوندا سارے نوں لڑا کے آن تے کہندا میری کوشش ہے رل مل کے رہی ہے۔ ہاں جی سر جی اللہ پاک دا شکر ہے، ماں باپ نے تربیت کچھ اس طرح دی کیتی ہے کہ خالص کھادا ہے تے خالص ہی دیتا ہے تے خالص ہی لیا ہے۔ اللہ للہ الدین الخالص، اللہ نے کدی نہیں بوٹے تے مرچ 2 نمبر نہیں لائی۔ کسے مرچ نو چیک کرو اندروں کوڑی ہے اتنے جی میں مرضی جیب پھیری جو کچھ نہیں ہونا۔ یہ بندے دا کمال ہے کہ وچ تیزاب پا کے تکھی کرتا ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے خالص دیا ہے، 24 کیرٹ دیا ہے آپ کو۔ یہ اگے پاجی دا کمال ہے کہ وہ باجی باجی کر کے کی کر سکتا ہے۔ دین رب نے خالص اتارا ہے،
اگے بھاجی دا کمال ہے کہ وہ کہے بھنگڑے پاؤ، قرآن چ لکھیا بھنگڑے پاؤ، اللہ نے پیور اتارا ہے۔ یہ اگے بھاجی دا کمال ہے کہ انہیں لوکاں چ بلے بلے تے اگے سنن والے بھی کہ ساڈے بابے بانسریاں سنا کے تو قرآن سنا کے گمراہ کرنا ہے۔ یہ اگے بھائیاں دا کمال ہے، یہ داڑیاں دا جمال ہے، یہ جبیاں تے کوبیاں تے دستارے فضیلت دا جہدے تے بھایا جے تواڈے تو 2 4 5 فٹ اچے ہو کے تسی اچے نہیں ہو گئے، کیونکہ سب تو اچا رب ہے تے او دا دین ہے۔ اینیاں تو میں گلاں نہ شکرانے چ کیتیاں نے، امید ہے تانوں سمجھ آ گئی ہوئے گی یہ لوگ بیچارے اداں کردے کیوں نے، یہ کیوں نویں دن پتلا نویں دن فلان۔ انگریزاں نوں یہی پتا نا کہ قرآن جیڑی ہے نا یہ کتاب چنگی نہیں، انہاں کدی کھول کے جڑا پڑھ لیندا مسلمان ہو جاندا ہے، جیڑا نہیں پڑھدا وہ اینوں اگ لاوندا پھردا ہے۔ حضور کتنی عظیم ہستی ہے، جو مان لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، سیرت پہ آ جاتا ہے، کتاب لکھدا ہے تے سر فہرست محبوب دا ہی نام لکھدا ہے، دا 100 لکھی ہے نا، جنہیں عادتاں پڑھیاں۔ ایک شخص ملے پوری کائنات میں جس میں یہ 100 خوبیاں ہوں، یہ خامیاں ہیں اس میں ایک بھی نہ ہو، ہر شخص میں خامی ملی، ہر شخص جو ہے وہ خوبیوں سے محروم دکھا۔ اگر 100 کی 100 خوبیاں پوری کی پوری ملی تو میرے مصطفیٰ میں ملی، اگر کوئی بھی خامی اگر کسی میں نہیں ہے تو وہ میرے حضور میں نہیں تھی، اس لیے انہیں سر فہرست پہلا نا ہی محمد لکھیا۔ نہ منن تو پاویں اپنے نہ منن، اللہ نے تو قرآن چ پیور 24 کیرٹ لکھیا کہ محبوب بشر سن، 24 کیرٹ، ذرا ملاوٹ نہیں۔ کل بھی کیا ہے، انما بھی کیا ہے، انا بھی کیا ہے، بشرن، 30 پکیاں نیکیاں نے جڑا مسلمان ایمان نال پڑھے گا۔ تو جنہوں دسیا یہ گیا ہے کہ وہ دے منہ چ اگ پینی ہے، جنہیں حضور نو بشر آکھیا تے وہ بھلا کہے، وہ کہے گا قرآن غلط ہو سکتا، میرا مولوی نہیں غلط ہو سکتا۔ اگے کہے گا مثلکم، یہ بھابی کہندے نے مثلکم، اللہ بھی بھابی جے، پھر وہاب جے، وہ نہیں آکھیا جے، جیڑا مقدمہ دائر کرنا جے اودے تے کرو۔ وہ کہندے نہیں جی ویکھن نو، اچھا جی مثلکم ایدے چ توہین ہو گئی ہے، ہاں جی توہین ہو گئی ہے، اور کملیا نہیں توہین ہوئی، یہ پیغمبر دی ذات ہے، انہاں دی بات دی اتھارٹی ہے وے کی بلا یوہا الی، تواڈے کسے ال وحی نہیں ہوندی بھاویں مرزا ہی ہوئے، سوال آئے نا میں دینا جواب، میرے ال وحی آندی ہے تے وحی نے کی آکھیا ہے انما الہکم الہ واحد، 24 کیرٹ تمہارا رب اکیلا ہے، او دے نال ممی شریک کو نہیں جے، کوئی نہیں جے میں نور رب دے نور چوں میں بشری جے۔ کیوں؟ تو انہوں پتہ ہونا چاہیے ہے کہ بشر پیشاب کردہ ہے تے نور حضور دا لوٹا کون چک دے ہوندے سی؟ حضرت انس رضی اللہ اور دیگر صحابہ کرام جڑے اپنا خدمت سے جڑے سی، دور جاندے سی، کہندے جی نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا حضور نور نے، یہ کداں ہو سکتا ہے؟ میں کیا وہ امام بخاری تے بڑا غصہ کٹ دے ہو، وہ جی انہوں نے روایت لے کے آندی ہے کہ حضور نے روڑی تے کھلو کے جڑا نا جی پیشاب کیتا سی۔ میں کیا پھر کی ہوئے؟ کہندے جی بہت غلط کرتا نا۔ میں کیا دعا کر اللہ کرے تیرے نالے غلط نہ ہوئے، تو میں یہ دعا کرنا کہ اللہ تینوں اس تو پہلے موت نہ دے جب تک تو اس حدیث نو سچا نہ مان لا۔ پھر وہ بھی ویلا آیا گوڈے جواب دے گئے، ایون کہ وہ جڑا کموڈ ہوندا او دے تے بھی نہیں سی بہ سکدا، تے کھلوتیاں دا نکل جاندا سی تے لتاں چوڑیاں کر کے، جڑا کہندا سی نا بھابی نماز چ لتاں چوڑیاں کردے انہوں لتاں چوڑیاں کرنیاں پیاں، اور اس حالت چ پتہ نہیں 3 4 سال بیچارے دے لنگے، تے کہندا سی یار منہ چ وڈی گل نکل گئی ہے، اللہ معاف کرتا۔ کوئی نبی تے سارے آندا، وہ بیماراں دا بھی نبی ہے، جنہاں کولوں نہیں بہ ہوندا وہ کدھر جان، وہ کدھر جان۔ لہذا دین پورا، دین خالص، دین 16 نے، دین 24 کیرٹ اگر آپ کو ملے گا تو کتاب و سنت سے، اور اس کی ترجمانی اگر کوئی آج نیلی چھت کے نیچے کر رہا ہے، بغیر ڈنڈی کے کر رہا ہے، بغیر 2 نمبری کے کر رہا ہے، بغیر کرپشن کے کر رہا ہے، تے پوری خوشی نال کر رہا جے، تے صرف بھابی جو غصہ نہ کرے جے۔ جدوں دا سلومو آیا نا ادوں دے نعرے بھی سلو موشن ہو گئے۔
ਥੱਕ ਗਏ ਔਰ ਰਾਤ ਵਾਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਸਕੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਨਨਤ ਹੋਵੇ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਫਰੈਸ਼, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੌੜੀ ਸੁਨਨਤ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗਿੱਟੇ ਤੂੰ ਸੁੱਥਣ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਮਰਦਾਂ ਲਈ, ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਵਹਾਬੀ ਵੀ, ਦੋਵੇਂ ਖੁਸ਼। ਕਿੱਡੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸੁਨਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਧੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਆਂਦਾ ਆਖੇ ਤੇਕੂ ਕਿਆ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਪਿੰਡਲ ਦਿਖੇਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੇ को कि ॾाढा पहलवान है, बुढ़ड़ा थी गया लेकिन पिंडली देख वाल पिन्या है वाल को है ना माल है। मैं कह जैसी चलो तुसा तो मैं वादा चा कीते एक है नहीं जितना है उतना सही। आके अच्छा आके चल यार वाल थोड़ा जा उते थी मैंने खैर है। आप यकीन करें किसी अहलुल हदीस ने आज तलक कर देवबंदी ने आपको ये फतवा नहीं दिया होगा कि औरत जो है वो अपने टखने नंगे करे, और टखने नंगे देख के खुशी भावें जिन्नी मर्जी होवे, लेकिन उसे वो सुन्नत नहीं कहता, अहले बैत की तरफ जोड़ता नहीं है। वो अमल की कमी बेशी हो सकती है, अकीदा यही है कि मर्द के टखने में नंगे रखना ये सुन्नत है मेरे पैगंबर की, और माओं का जिस्म ढांपा होना यही हुक्म है मेरे पैगंबर को, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ले अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिन। असी ना बड़ियां बावां टंगियां होंदियां ना जदों जाईदा ना नमाज च, मेरे महबूब ने कहा है कि नहीं, मुझे मना किया गया है, आस्तीनें नहीं चढ़ानी, ये कपड़े ऊपर जो है कफ नहीं होने, थले कर ली दी ने कि नहीं, तो यार लई फिर देने। साडा मौलवी भी कहेगा इनू थले कर लो, करवाएगा भी, तो जे किसी को हो जाए तो कहेगा यार गलती है, ठीक है मैं लो थले कर। दूजे पासे मौलवी तू अपना काम रख, ये केड़ा कोई मना विखा दे। आगे चलते हैं। आ हाथ चुकने भला कोई मसला है? टेंशन उदों बनती है जो उस्ताद कहे हैंड्स अप, इज्जत का मसला बनता है कि नहीं? चंगे भले बच्चे जेडे वर्जिश करन दे होंदे ने ना, वो भी वो हथ चुक हैंड्स अप, इत्थे एक लूला जा हुई वो पूरी तरह चुक फिर थले, शर्मिंदा हो रहा है। वो यारो पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं तकबीरे तहरीमा च हथ चुकन लग्या कोई शर्मांदे ने, घबरांदे ने, खुश होके चुकदे ने। पूरी दुनिया च काना यरफा यदैहि हज़वा मनकिबैहि औ इला शहमत युदनैहि, ते हथ दियां हथेलियां किबले अल होण, ये तेनों सिर्फ वहाबी टकरेगा, नहीं तो अक्सर दी अलाइनमेंट टेढ़ी होई हुंदी है, नहीं लभनी हजूर कोल दी कभी जांच नहीं आउंदी, आउंदी है इदां करदे आ, शर्म आती है कि मेरे हजूर ने तो कीती नहीं, तो मैं क्यों अपने कोल इदां कीती। तुसी 17 इंच दे पहुंचे दी मोरी दित्ती होवे मुहब्बत दे विच आण के, दर्जी जिहड़ा है 18 इंच कर देवे, तुसी गोडियां तक दिता होवे कमीज इंच थले, वो मुहब्बत आण के इत्थे कर देवे। तुसी रखाया होवे इत्थे तक, ते ओ मुहब्बत आण के गोडियां तू थले लै जाए, ते बाद च कवे हरज की है, ते जदों आवे नमाज कवे तहत सुरा लै गया तो हरज की है, मना पर सोने ये चक्कर नहीं सन। हुजूर ने जो करके विखाया सी उन्होंने उदा ही लेना, यह असल खुशी है, लाइफ टाइम लेना ये खुशी है। अल्लाह से दुआ कर रब तुझे वो मजलिस दे दे जिस मजलिस में सिर्फ रबीउल अव्वल में खुशियां नहीं होती, 12 महीने पैगंबर के अमाल वैसे करने पे खुशी। आखिरी गल तो उस तो बाद सवालो जवाब, शर्त इस ते जवाब देवांगा कि वह बंदा इत्थे बैठा हुआ है, नहीं तो कई ना लिख के टुर जाते घर जाके सौ जाते पे मौलवी लगे रहेंगे। सवाल बड़ा सवाल नहीं, अगर समझने के लिए मैं हाजिर हूँ। तो दूजी गल ये भी परेशान हो, मुमकिन 40 सवाल हो तो मैं चाहते जवाब देव, बाकियां च कवां मैनूं आउंदा ही नहीं, तो मेरा ये छोटा नहीं होने लगा। इमाम मालिक कोल भी स्पेन तो चल के आया सी सवालनामा,
مدینے پہنچے ہے, کئی دن انتظار کیتا ہے, امام صاحب آئے نے, پرچہ آگے رکھے ہے, چون دا جواب دے کے باقیاں چ کہندی مینوں دیو, کہندا یار میں ایڈریس غلط تے آ گیا یا انہوں نے بندہ غلط دسیا, اینا ٹورا پوایا میرا, 40 سوال دیتے نے تو جواب چون دا لبا ہے, کی آکھو قوم نو؟ امام مالک کہنے لگے جا کے آکھی کہ امام مالک انس دے بیٹے نے بنفس نفیس ایک گیا ہے تے بکلمے خود لکھے, اور یار میں 36 سوالوں دے جواب نہیں ہوں گے, تے امام مالک دا نا چھوٹا ہو گیا. اصل یہی ذہن چ بن گیا نے, جی جواب نہ دیتا تے قوم آکھو کہ میں جناب چنگی انہاں دی کتی نوائی ہے, میں انہاں دی منجی ٹھوکی. یہ مباحثے, یہ مناظرے سنبھال کے رکھ, علم کو اتنا لے جتنا سادہ ہے, جو جواب سمجھ آ جائے ایتھوں بھی پوچھنا ہے, او دے کولوں بھی پوچھنا ہے, او دے کولوں بھی پوچھنا. کچھ لوگ جمے ہی اصلی ہوندے نے, ساری زندگی پوچھی جانا کٹے دی قربانی ٹھیک ہے کہ نہیں, مسئلہ نہیں حل ہونا, عمل نہیں کرنا, جو سمجھ آیا اس کو نہیں لینا, ڈٹے رہنا ہے. میں بات کر رہا تھا حدیث کی, قرآن دے نال ایداں جوڑ کے حدیث ٹور دی, جو مثال لے لو, اللہ نے کیا یا ایھا المدثر, کملی والے, کملی والے, آج جنہیں ٹوپیاں والے نے سر تے ہاتھ رکھے ذرا, باقیہ نے کیوں نہیں رکھے؟ سر کوئی نہیں, سر ہے نے پر ٹوپیاں کوئی نہیں. اللہ نے کیا یا ایھا المدثر, لحاف والے ہو, کملی والے ہو, چادر والے ہو, کھیس والے ہو, رضائی والے ہو, ساڈے ہو, سونے ہو. توجہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ جنہوں آواز پیندی ہے نا وہی سندا نا. اللہ نے کیا یا ایھا الناس, کنہاں نے کان دھرے جڑے انسان سن, جڑے نہیں سی انہاں کیا ٹھیک, موجاں لگیاں نے تو لائی رکھی سونے. یا ایھا المدثر حدیث بن گئی کہ نہیں؟ محبوب نے فوراً سنا, اللہ نے کہا قم, لیٹے ہوئے تھے محبوب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. قم قرآن ہے, قم قرآن ہے, میرے مصطفیٰ کا اٹھ کے کھڑا ہو جانا یہ فعلی حدیث ہے. کہا فانذر, قوم کو ڈرائیے, ڈراؤن لی اچھی جگہ چڑھنا ضروری سی, ڈراؤن لی سٹیج اچھا لگا ہے کہ نہیں, تھلے بہ کے بھی تو کر سکتے, ماحول بن گیا. پرانے وقت میں خطیب لوگ اونچی جگہ کسی ٹیلے پہ پہاڑ پہ چڑھ کے پھر گفتگو کرتے تھے. محبوب اپنے بستر سے چلے, چلتے چلتے صفا پہاڑی فاران کی چوٹی پہ چڑھے, کہا فانذر, قوم کو ڈراؤ. میرے مصطفیٰ نے پوچھ لیا تواڈے چ میں 40 سال رہا کداں دا لگا؟ کہنے لگے جی جدوں بھی بولے ہو سچ بولے ہو, جدوں تولیا امانت داری نال تولیا. تے آپ نے کیا پھر میں تانوں اگر یہ کہاں کہ پچھو لشکر آن ڈیا تے منو گے, ڈرو گے؟ کہندے جی ہاں بالکل تسی صحیح کہندے ہو, تسی غلط کدی بھی نہیں کیا تے اسی تے کیا. سنو پھر اللہ نے کیا فربک فکبر وربک, حدیث ویکھو کداں بن رہی, وربک تیرا رب تے سب تو بڑا ہے, لیکن سونیا توں کتے بڑا کر کے وکھاویں نا. اٹھ, وربک فکبر قرآن ہے, اور میرے مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم. 360 نو نیواں کر دیتا کہ نہیں؟ ایویں نہیں سی چاچے نو پریشانی ہو گئی, تبن لکا سائر الیوم, 360 دی گردناں توڑ کے رکھ دیتی سی اس جملے سے. تے بڑا کینوں کیتا سی؟ ایک گھر صرف کلے اللہ دا ہے, قرآن اور حدیث مل کے چلتے ہیں, لہٰذا دھوکے نہ دو, اور لوگوں کو اپنی من مرضی کی کہاوتیں اور کہانیاں سنا کے. پنجاب یونیورسٹی دا اس دفعہ دا رزلٹ کیسا رہا ہے تہاڈا؟ بورڈ دا کیسا رہا؟ لاہور بورڈ دا 9ویں 10ویں. اگر ہوئے 10% تے کوئی کہے نہیں یار 10 بھی نہیں, اگر ہوئے 100% تے کوئی کہے اللہ دا شکر ہے میرا رزلٹ اگر ٹیچر دا 100% ہے, کوئی اٹھ کے کہے نہیں جی تہاڈا نہیں ہے, ٹیچر نو غصہ نہیں ہونا؟ حضور دا رزلٹ اللہ تے کہن کہ 100% ہے, کی خیال؟ 90% ہے, 70% ہے, تسی کہو جی نہیں اسی نہیں مننا, صرف 4 ہی پاس سن, 1.25 لاکھ دے وچوں 4 ہی پاس نے, باقی کوئی نہیں ہویا. وہ سر جان دو دنیا دے کامیاب ترین استاد سی, سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا, جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں. قادیانوں سے متعلقہ چند اہم سوال. شاہ صاحب ذرا وضاحت بتا دیں. پہلی تو گل میں شاہ ہے نہیں, یہ تو چلو چنگا ہویا میں اتنے پڑھ لیا. یہ شاہ صاحب نو ہی سی سوال کنے کیتے نے, لکھے کنے؟ نہیں سر وہ میں ٹھیک ہے, میں پوچھنے لگا پکی گل ہے اپنا جی. سنو جی,
شاہ صاحب ذرا بتا دیں کہ قادیانی کافر ہیں یا مرتد؟ کن کھول کے سن لیا جائے تو بار بار نہ پوچھنا پوے. جیڑا پہلے مسلمان سی قادیانیاں دی دعوت سن کے انہاں دے شبہات دی وجہ تو اسلام نو چھڈ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت نو چھڈ کے تے کلمے نو چھڈ کے ٹر گیا ہے غلام احمد مرزا قادیانی اے مرتد ہے. تے جیڑا کسے مرزائی دے گھر خاندانی تے نسلی جمعہ ہے اے کافر ہے، اے مرتد نہیں. فرق سمجھ آ گیا؟ جی سوال دا جواب سمجھ آ گیا تو میں اگے ٹورا. قادیانیوں کو دعوت تے دین کیسے دیں؟ ادا دو جی میں دینا، کدی کھانا کھوا کے، کدی علاج کروا کے، کدی کوئی کام کر کے. ایم اے اسلامیہ چ بچیاں آ گئیاں، سارے نے رولا پاتا اے مرزائی نے. میں کہا یار 2 دن انہوں نے ربوے جاندے ہو، پریشان ہو جاندے ہو کہ پتہ نہیں ایک آپریشن کراؤن گیا تے اندر وہ کتے سم ہی نہ بدل دین. تواڈے کول کوئی دین نہیں، کوئی اخلاق نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی کرو پیش دو دعوت. میں 2 بنیادوں پہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ آدم کے بیٹے ہو، حوا کی اولاد ہو، تم بھی انسان ہو. آگ تمہیں بھی لگے تو مجھے دکھ ہوتا ہے، گھر تمہارا بھی جلے تو تکلیف ہوتی ہے، تمہیں بھی سر درد ہو تو دکھ ہوتا ہے، پاؤں میں کانٹا چبھے تو دکھ ہوتا ہے. یار تم جہنم کی آگ میں جلو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں تمہیں اس درد سے پوری محبت سے بلاتا ہوں کہ آؤ جنت کی طرف. لیکن تم بھٹک گئے ہو، بہک گئے ہو، غلطی پہ ہو. اس بات پہ افسوس بھی ہوتا ہے، اس بات پہ افسوس بھی ہوتا ہے. مینو پاجی نے لوکیشن بھیجی، حالانکہ میں اتنے کئی دفعہ آیا، انہیں مینو نہ وہ ہسپتال تو موڑتا، جرنل ہاسپٹل اس تو پچھلے تو انہیں موڑ. وہ میں ویکھاں تو کدی ادھر نو کھڑے کدی ادھر نو کھڑے. میں کہا چھڈ پر ہے، منزل کی تلاش ہو تو مل ہی جاتی ہے. میں فوری یو ٹرن لیا ہے. میں یہ نہیں کیا کہ جدھر نو اے کاکی کہن ڈی ادھر ٹوری جاواں. جیڑا جتھے لگا ہے ابا جی فلان، چاچا جی، دادا جی، نانا جی، ددیال، سسرال، اے ننیالے، سارے جناب جدھر نے غلط میں پاجی چیک کر لو، غلط ہے، لوکیشن غلط دین دی، ٹھیک ہے، ایڈا جو والا کٹ کے ہونا ہے. میں اتھوں گھما کے لیا کے اگلے تو آیا کھڑا جی. سر جی منزل جنت ہے تے رب دی رضا مندی ہے، وہ جتھوں صحیح لب دیئے وہ تے گل تے سنو، لبو تے صحیح. ساریاں گلاں اگر تانوں وہابیاں کو نہیں چنگیاں لگدیاں، چلو انہاں دا تانوں ادب چنگا نہیں، بڑے کوڑے لگدے. میں نے کہا تے کوڑے بڑے تواڈے متھے تو واٹ ہی نہیں لیندا. میں کہ کدی شہد دی مکھی دا بھی رب نے ڈنگ کڈ کے ٹوری. شہد مہنگا ہے تے ڈنگ بھی تے پھر رکھنا نا یار. توحید مہنگی ہے تو تھوڑی کوڑ بھی تے رکھنی ہے نا. حضرت عمر ایویں تے کوڑے نہیں سی. تو صدیق ورگا مٹھا بھی کوڑا ہو گیا جدو گل عقیدہ ختم نبوت دی آئی، جدو گل زکات دی آئی. خیر اگر ان کے ساتھ نفرت اور حقارت میں سلوک کیا جائے تو بھلا وہ اسلام کیسے قبول کریں گے؟ یہ پاجی انہوں نے زیب دیندہ ہے، وہ نفرتاں کرن ساری دنیا کرے. میرے محبوب تو پتھر مارن والیاں نوں بھی دعا دیندے سے، میرا ہی انداز ہے. اللہ دا شکر ہے اپنا ادھا دا لبو لے جانی. ہاں اگر کوئی کہے جی مرض دسو، پھر دسی دا پھوڑا ہے، پھوڑے چ پیپ ہے، ہوں یہ جا کے نا لیبارٹری ٹیسٹ کرا لا. لوکی تے اندروں رسولی کڑھا کے بھی کہندے نے نا اے کرا لو، پتھری کڑھا کے، حالانکہ پیشاب راہ ہی نکلی ہوندی ہے، کہندے جی یہ بھی ٹیسٹ کرا لو. یہ کیا کرانا تاکہ اداں دی پھر دوبارہ نہ ہوئے، وہ چیز نہ کھائیے جہدے نال پھر ہوئے. تو سر جی ادو دسی دا کھل کے دسی دا قادیانی کافر کیوں ہیں؟ جے کوئی پوچھے تو دسی دا 10 10 12 12 13 13 جز پا کے دسی دا. کلمے چ دھوکھا ہے 2 نمبر، اسلام چ دھوکھا ہے 2 نمبر. فراڈ کتے ہویا ہے؟ قرآن دا نام لین گے، ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے. حدیث کریں گے لیکن یہ مصطفیٰ والی نہیں ہے. اسی طرح اہل بیت کی بات کریں گے مگر یہ مصطفیٰ والے نہیں. ایک قادیانی دے کوئی رشتہ دار ہون گے جنہاں نوں اہل بیت تے صحابہ بھی کرن تے اس تو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نہیں، او مرتد نے جنہاں نے قادیانی نوں منیا سی. پھر دسی دا کھول کے، پھر انہاں دی کتاباں کھول کے پاجی تہاڈیاں کتاباں چ لکھیا تے آ لکھیا، انہاں نوں پڑھ لو. لیکن گال کڈن دا حق اے اللہ نے مرزا نو ہی دیتا سی. اس اللہ نے جڑا مرزا دا اللہ سی، جڑا مخالفاں نو کہندا سی گوں کو بھائی سانو زیب نہیں دیندا، اسی نہیں کردے. میرے مصطفیٰ دی دعوت چ گال نہیں سی. کوشش کری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے اور ساڈا سٹیج محفوظ رہے. تو جے کوئی میرا ویر کڈ دا بھی ہے تو مناسب نہیں.
کیونکہ حضور نے گالی دا جواب گالی نل نہیں دیتا۔ قادیانیوں کی بہت سی مصنوعات ہیں مسلمان استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں کے استعمال کے بارے کے حکم بتا دے، حکم سن لو۔ تہاڈی اماں جی نوں کوئی گال کڈ کے تہاڈے رقبے تے قبضہ کر کے، رقبے تے قبضہ کر کے، جگہ تے قبضہ کر کے پھر تانوں کہا آ چپس کھائیے نال شیزان دا کیچپ لائیے، فریج دین دیا لو گے؟ وہ سونیا تواڈے حضور دے دین دے اتے ملبے مارے، قبضے مارے، اگے بھی ٹورے پچھلے بھی قبضے۔ اسی یہ گل عیسائی نوں تے انہوں کیوں نہیں کہندے یہودی نوں؟ ہے تے وہ بھی کافر نا، مصنوعات تے اودیاں بھی نے۔ وہ یہودی ہے تو یہودی ہے، نال اسلام کلیم نہیں کرتا، ڈبل رول نہیں کھیلتا۔ سنیا جی ڈبل رول جدو کھیلیا جائے گا تو پھر بندہ اتنے ایکشن لینا ہے۔ باقی محبت کی گل ہے، تہاڈی بھاجی جنیاں مرضی پیو، پیو پانی پیو، بوتلاں پیو، جوس انہاں تو بغیر گزارا نہیں ہونا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ پینے میں حرج کوئی نہیں، چیز بذات خود حلال ہے۔ جیسے آپ ابھی سن رہے تھے نیاز، نیاز بذات خود تو میٹھی ہے، چاول کی بنی ہوئی ہے، چاول دی بنی ہے نا، بریانی بنی ہے، کھیر بنی ہے، وہ رولا نہیں، رولا وہ نسبت دا ہے۔ نسبت کی ہے، پرابلم کی ہے۔ شوگر والا چاول کیوں نہیں کھانا؟ آ مسئلہ ہونا میٹھا کیوں نہیں کھانا؟ میٹھے تو کوئی حرج نہیں۔ سر جی سانو پرہیز ہے، اس پرہیز کی وجہ سے ہم یہ کرتے۔ قادیانیوں کی مصنوعات کی بھی بات ہو گئی۔ غلام احمد قادیانی کا ارتداد کا جو ہے وہ مرتکب ہوا تھا یا نہیں، یہ بھی ہلے کوئی لکی گل ہے، اپنی کتاباں جی لکھے ہے، اور ایک مسلک نے نہیں سارے مسلکاں نے انہوں ڈیپلی پڑھیا ہے۔ اللہ جزا دے تواڈے شہر لاہور دے وچ محمد حسین بٹالوی نے اودیاں ساریاں تحریراں لے کر کے پھر لمبا سفر کر کے سید نذیر حسین محدث دہلوی نو دے کے سنائیاں پہ ایداں اگر کوئی بندہ کہندے جی جڑا ہے وہ کافر ہے، باقیاں نو پوچھ لو مرتد ہو چکے ہیں۔ پھر ایک ایک کریا، ایک ایک ضلع، ایک ایک شہر پھر کے پورے برے صغیر دے لگ بھگ شہراں اٹھا کے جگا کے 300 دے لگ بھگ یا 200 دے گدیاں تے مسجداں تے مدرسے تے سکول کالجز تے جا کے اس اہل حدیث عالم نے لوکاں نو جگایا کیا ہون ڈیا جے، تے پھر انہاں دے سائن آئے، تے پھر دنیا اکٹھی ہوئی۔ پھر اس تو بعد سیاست دان بھی ملے، حکمران بھی ملے، ججز بھی ملے، وکلاء بھی ملے، علماء بھی ملے۔ یہ کوئی ایک قدے بندے دا یک طرفہ فیصلہ نہیں ہے گا، موقع دیتے گئے صفائیاں دے۔ اس تو بعد جدو اس نو ثابت نہیں کر سکے پھر ارتداد اور کفر تے جڑا نا جی انہاں دے فیصلہ ہویا۔ اگر مرزائی کافر ہیں تو پھر انہیں اقلیت کیوں قرار دیا گیا ہے؟ بڑا خوبصورت جہا سوال ہے۔ اقلیت کنوں آندے نا؟ بولو۔ او نہیں پایا، جڑے تھوڑے ہون، جڑے تعداد چ تھوڑے ہون، جی میں شیعہ اقلیت ہے، جی میں بھابی اقلیت چ نے، جی میں دیوبندی اقلیت چ نے، اس حساب نال مسلمان صرف بریلوی نے۔ ایڈا کھول کے کدے کوئی محبت نہ کہے، اے مسلم تو غیر مسلم دا مسئلہ نہیں ہے گا، یہ بہتے تو تھوڑے دا ہے۔ باقی یہ ٹرم دا جو نتیجہ کھڑنا ہے وہ اگے وے، کیونکہ اگلا جڑا سوال ہونا نا وہ یقیناً یہ ہونا جی کہ وہ پھر مرتد تے پھر مار دے کیوں نہیں جائے؟ اگر مرزائی کافر ہیں تو اقلیت کیوں قرار دلوایا؟ اسلام کا ارتداد کے مرتکب شخص یا گروہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قتل۔ ہوں اگلا کہنا جی پھر انہوں نے مار دے کیوں نہیں؟ یہ میرے کو لکوا کے پھر مڑ کے لے کے جانا جی آ ویکھو جی مولوی صاحب نے کہا۔ یہ چند اداں دے تیرے سوالوں کا فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ میں تینوں سیدھی دساں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ساڈے نال نسبت جوڑی ہے نا، ایک قتل دا فیصلہ دیتا ہے حضور نے، کسی عام بندے نے نہیں۔ تے کرنا کنے نے؟ حکومت نے، عام نے نہیں۔ نہ غیرت کا قتل خود کر سکتے ہیں، نہ قصاص کے بدلے قصاص ہم خود لے سکتے ہیں، نہ شادی شدہ زانی کو رجم ہم خود کر سکتے ہیں۔ جب تک ہائر اتھارٹی اور حکومت مقننہ قانون عدلیہ اور اس کے اوپر جو ہے امپلیمنٹیشن کروانے والے وہ یہ کام نہیں کرتے، ہم اس کیس کو ہاتھ میں نہیں لیتے۔ ایک کام میں ہونا دا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ والزکاۃ، یہ ان کی ذمہ داری ہے جنہوں نے ہاں جی سر جی اکھاں کھول کے تے کن کھول کے تے رات دے کی ٹائم ہویا جی
ਭਾਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ کے ਤੇ ਕੰਨ ਖੋਲ کے ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣ ਲਵੇ کہ جیڑا مرضی ہوئے اصول کی ہے یہ ذمہ داری ہے اسلامی حکومت دی تو ہڈی میری نہیں ماں برائے عدالت قتل دی کسی شکل سے کوئی صورت نہیں ہے باقی وہ دیاں تسی ایک دو مثالاں لے آؤ گے تو او دے لی بھی پیچھے حضور علیہ السلام دی تصدیق موجود ہے اگر وہ نہ ہوندی تو کدی بھی ایسی ہونا آپ کا کام ہے بتانا آپ کا کام ہے ہائی لائٹ کرنا نہیں کہ وہی ہوئے گا جڑا وہ میرے خیال سری لنکا دے کسی بندے نال ہویا سی سیالکوٹ یہ تانوں کنے اتھارٹی دیتی یہ جڑے نے نا یک طرفہ جذباتی جے خطبے ساڈا دین اداں دا نہیں ہے دعوت دو دسو ہمارا تو دین یہاں تک کہتا ہے کہ اگر آپ کسی غیر مسلم آبادی میں بھی گئے ہیں ایک بندہ اتنے اذان دین دیا ہوئے تھے انہوں نے کچھ نہیں کرنا جس آبادی چو اذان آ جائے سر جی کی کرتے ہو کتنے ہو کیس لے کے جائیں عدالت میں دلائل دیں اگر وہ اس کو سن کے فیصلہ کرتے بسم اللہ نہیں کرتے اس کا ذمہ دار جج ہے آپ نہیں ہیں میں نہیں ہوں جتنی میری اتھارٹی ہے میں اتنی اختیار کروں جب قانون ہاتھ میں لیا جاتا ہے تو پھر عدالت کے اندر جو ہے وہ 10-10 12-12 قتل ہوتے ہیں مولوی ایک طرف اپنی کتابوں میں فتاوی جات میں قادیانیوں کو مرتد قرار دیتے ہیں ہے نے کوئی شک نہیں جڑے ہے نے وہ سارے نہیں اگر مرتد ہیں تو اسلام کی روح سے وہ واجب القتل ہے پھر مولوی انہوں نے وکلیت قرار دے کے یہ سارے کام کلے مولویاں دے نہیں محترم یہ پورے ملک دے جنہیں کلمہ پڑھنے والے نہیں اس ویلے نال سن لا نو جانن والے قانون نو جانن والے اصولاں نو جانن والے ضوابط نو جانن والے